نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کے معاملات، یعنی حضور علیہ السلام عید کے دن کیسے عید پڑھا کرتے تھے اور کیا کیا کام عید میں کیا کرتے تھے اور عید کے بعد کہاں کہاں جاتے تھے، تو اس اعتبار سے احادیث مبارکہ میں پورا ذکر ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ جل اس کے متعلق سنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں نماز پڑھتے، پھر نماز کے بعد خطبہ دیتے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف نکلتے اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہوتے تھے، اور حضور علیہ السلام کیا ان عورتوں کی طرف جا کر ان کو کیا کیا کرتے تھے؟ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، بھلائی کا حکم دیا کرتے تھے، نیکی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ اے عورتوں، تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ یہ جو کام اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ کام تم لوگوں نے، یعنی تم تمام عورتوں نے نہیں کرنے، ان باتوں سے، ان کاموں سے تم عورتوں سب کو بچنا ہے۔ تو وہ کون سے ایسے کام تھے جن پر ان عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی؟ وہ پہلا کیا ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی یہ نہ کہنا شرک کرنا کہ دوسرا الہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، کیونکہ عورتیں جو ہے نا اعتبار کی کم ہوتی ہے، کوئی بھی ورگلانے پہ آ جائے تو عورت جلدی تیار ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ کیا ہے کہ تم اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ ایک ہے، واحد ہے، وہی ایک ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر عورتوں سے بیعت لی کہ تم تمام عورتیں کیا ہے، چوری نہ کرنا، کیا ہے، کسی نہ کسی، کیونکہ حضور علیہ السلام ہر کسی کی نفسیات کو سمجھتے ہیں کہ کب کہاں پر کیا بات کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی آج جو حدیث مبارکہ میں مذکور ہے، اور قیامت تک یہ حدیث مبارکہ بیان ہوتی رہیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس میں بھلائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، دنیا اور آخرت میں کیا ہے، اس کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس ٹائم پر ان عورتوں کو بھی فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی تمام لوگوں بالخصوص عورتوں کو یہ فرمایا کیا ہے کہ تم کیا ہے، چوری نہ کرنا، کیونکہ کسی کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں پر جیسے جائے تو چھوٹی موٹی چیز اس طریقے سے وغیرہ، چوری وغیرہ کی بھی یہ مرد عورت دونوں میں پائی جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی اس بات پر بیعت لی کہ تم کیا ہے، چوری نہ کرنا۔ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ تم کیا ہے، بد کرداری نہ کرنا، یعنی برے کام، زنا وغیرہ اور کوئی ایسے افعال جو ہوتے ہیں، کبھی ہے دین نے، شریعت نے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیے ہیں، جو حد ہے، جو حد بیان کیا، اس حد سے کراس نہیں کرنا تم لوگ عورتوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی ان عورتوں سے کیا ہے، بیعت لی۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ کیسے عورتوں کے اندر آج تو زمانہ بہت فاسٹ چل رہا ہے، اور آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ عورت جو ہے نا کسی اپنی وجہ سے اپنے ہی بچے کو مارنے پر تلی ہوتی ہے، وہ مجازی عشق ہو یا کوئی اور وجہ ہو دنیا کے اندر، اور بہت سارے لالچ، مال، پیسہ وغیرہ کی خاطر کیا ہے، عورت اپنی بچے کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ چند ہی دنوں کی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر، جو ایک بچی کو بے رحمی سے، یعنی اس عورت کے عاشق نے بے رحمی سے مار کے اس بچی کو شہید کر دیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صدیاں پہلے ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا، اے عورتوں تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنے۔ یہ کیا ہے، یہ حد مقرر کر دی کہ اس حد سے تم عورتوں نے تجاوز نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی عورتوں سے
عہد لیا، بیعت لی کہ تم کیا ہے کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، کیا ہے کہ جھوٹا بہتان، آؤ فلاں عورت نے، فلاں بندے نے، فلاں شخص نے کوئی بات کہی نہیں ہے، ہاں جی میں گواہ ہوں اس نے کہا تھا کہ یوں نہیں ایسا ہے، یہ نہیں ویسا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا، عورتیں ہوں جب آپس میں بیٹھتی ہیں، اگرچہ اس کے پاس کوئی بات نہیں ہے، تصدیق شدہ نہیں ہے کہ فلاں عورت نے، فلاں مرد نے یوں کہا ہے، لیکن کیا ہے وہ اپنے بڑاس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ کیا کہہ دیتے ہیں، ہاں جی اس نے ایسا کہا ہے یا ایسا کیا ہے، وہ کیا ہے بہتان لگا دیا، اگرچہ اس شخص نے، اس عورت نے ایسا کام نہ کیا ہو، لیکن وہ کیا ہے لگا دیتی ہے کہ ہاں جی اس نے ایسا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے اس بات پر بھی بیعت لی کہ تم کیا ہے کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا کہ نیک بات میں تم مخالفت نہیں کرو گے۔ یہ عورت کی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عادت بھی ہوتی ہے، ہر بات میں آپ دیکھا ہوگا اختلاف، یعنی اچھی بات کریں تب بھی کیا ہے اس کو نہ ماننا، رد کر دینا، اختلاف کرنا، غلط بات کو تو ویسے ہی رد کرنا چاہیے، اس کا اختلاف کرنا چاہیے، لیکن جو اچھی بات ہے، بھلائی والی بات ہے، نیکی والی بات ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے، تو اس میں بھی کئی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا مرد سے پہلے کیا ہے عورت اختلاف کر جاتی ہے، اور پھر کیا ہے سارا کا سارا معاشرہ، گھر کیا ہے امن کا جو گہوارہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور سارا معاشرہ کیا ہے برائی کی طرف چلے جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے اس بات پر بھی بیعت لی کہ تم کیا کرو، جب کوئی تمہیں مرد یا عورت یا کوئی بھی شخص بھلائی کا حکم دے، نیکی کی بات کرے، تو تمہیں اس نیکی کی بات پہ اختلاف نہیں کرنا، رد نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے وہ بات قبول کرنی ہے تاکہ تمہیں بھی فائدہ ہو اور جس کے لیے وہ بات کہی جا رہی ہے اس کو بھی فائدہ ہو۔ اور یہی بات ہے آج اگر دنیا کے اندر صحیح بات کو ایکسپٹ کر لیا جائے نا تو کئی ایسے اجڑے ہوئے خاندان ہوں گے جو آپس میں مل جائیں گے، کئی ایسے گھر ہوں گے جن کی سالوں سال لڑائیاں چل رہی ہیں، لیکن اگر وہ حساسیت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھے تو وہ کیا ہے ان کی لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے یہ 1500 صدیاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے بیعت لے لی تھی کہ تم کیا کرو ان باتوں پر مجھ سے بیعت کرو۔ تو ان عورتوں نے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کر لی کہ یا رسول اللہ آمنا وصدقنا، کیا ہے یا رسول اللہ ہم نے مانا اور ہم ایسا ہی کریں گی۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے مالک ہیں، مالک کل ہیں، ایسا تو اللہ تعالی نے نوازا ہے۔ عام اگر مولوی کوئی اچھا خطاب کرے تو لوگوں کے کیا ہے دل بھر آتے ہیں کہ کیا ہی خطاب کیا ہے، کیا ہی دل نواز خطیب ہے، بہترین خطاب کیا ہے، لیکن وہاں پر میرے اور آپ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب یہ اس کے بعد عورتوں کو کیا ہے صدقے کے فضائل بتائے۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ سب کی بات نہیں ہے، لیکن کنجوسی کے اعتبار سے عورت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عورت زیادہ ہوتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں لیکن کہیں یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اکثریت کی جب بات کی جائے نا وہ یہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کسی کی سائیکولوجی کو سمجھتے ہیں نا کہ کب کہاں پر کس سے کیا بات کرنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان عورتوں کو صدقے کے فضائل بتائے، کیا کریں کہ تم کیا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں تم صدقہ کرو گی تو تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہوگی، تمہارے اجڑے ہوئے جو کام ہے وہ سلجھنے لگیں گے، بگڑے ہوئے کام کیا ہے وہ سیدھے ہونے لگیں گے، ہر اعتبار سے تمہارے لیے کیا بھلائی آئے گی، اللہ کی رضامندی آئے گی، اللہ تم پر راضی ہوگا اور اللہ کی نظر کرم تمہارے اوپر ہوگی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تم سے راضی ہوں گے۔ تو جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اتنے سارے صدقے کے فضائل بتائے نا تو اس ٹائم پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو اس ٹائم پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر محدثین کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھولی پکڑ لی اور عورتوں نے اللہ کی راہ میں جو کانوں میں بالیاں پڑی ہوئی تھی نا وہ نکالی، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے تھے وہ نکالے، الغرض گھروں سے پیسے لا کر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کیا کر دیا کہ صدقہ کر دیا کہ یہ اللہ کی راہ میں ہماری یہ کیا ہے اللہ کے ساتھ تجارت ہے، میرا مال میری جان سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، سب کچھ صدقہ کر دیا۔ اور یہ امید ہے کہ آج یہ جو مال صوفیہ فرماتے ہیں یہ جو مال ہمارے پاس ہے نا وہ ہمارا نہیں ہے،
ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے، بینک میں پڑا ہوا ہے، قریب قریب رکھا ہے کہیں پر، یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ پھر کون سا مال ہمارا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں وہ مال آپ کا ہے جو اللہ کی راہ میں آپ نے صدقہ کر دیا، کسی غریب کو دے دیا، کسی غریب کی کیا ہے مدد کر دی، اور ایسے مدد کی طریقہ کیا بتایا کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو پتہ ہی نہ چلا، تو وہ صدقہ کیا ہے اللہ کی راہ میں بڑا ہی مقبول ترین ہے۔ اور پھر صوفیہ فرماتے ہیں آج کل دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کیا ہے ایک دوسرے سے دعا کرایا کرتے ہیں، اے مولانا صاحب، عالم صاحب، فلاں صاحب، نیک صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے یہ مسائل دور کرے، اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ پریشانیاں دور کرے۔ لیکن کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر اس طریقے سے عورتیں مرد سارے ہی لوگ صدقہ کریں تو کسی کے دل سے خود بخود دعا نکلتی ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، کسی غریب مسکین کی مدد کریں چھپ کر، نام بھی نہ آئے، جیسے ہمارے اکابرین صالحین کیا کرتے تھے، چھپ کر مدد کی، اور جب ان کا کام ہو گیا نا وہ عرش کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر جو دل سے دعا کرتے ہیں نا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ پھر بندہ یہ نہیں ہے یا اللہ یہ پریشانی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے الجھے ہوئے کام خود سلجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے سے یہ پوچھے گا کہ اے بندے میں پیاسا تھا تم نے پانی کیوں نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تم میری تیمارداری کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو بھوکا کیسے، تو بیمار کیسے، یا اللہ تو پریشان کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ مفہوم ہے کہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ میرا بندہ جس کو تو جانتا ہے کہ وہ لاچار ہے، وہ مسکین ہے، وہ غریب ہے، وہ بھوکا رہا، تو اپنے بال بچوں کو کھلاتا رہا، اچھا سے اچھا کھلاتا رہا، پہناتا رہا، لیکن تمہیں کبھی خیال ہی نہ آیا پڑوسی کا تو حق ہے ہی ہے، لیکن یہ بندہ کس کا ہے؟ مجھ کا، اللہ کا بندہ ہے، اس نے کلمہ کس پر پڑھا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مجھے اللہ کو ایک مانا، یہ میرا بندہ ہے۔ اس کا بھوکا رہنا سمجھو مجھ رب کا بھوکا رہنا ہے، اس کا پیاسا رہنا مجھ رب کا پیاسا رہنا ہے، اور اس کا بیمار ہونا مجھ رب کا بیمار ہے۔ کیا ہے؟ اگر پیسے والا بیمار ہو جائے تو ہم ہار لے کر پہنچ جاتے ہیں، بھائی کیا حال ہے، کیسے ہوا، کیا ہوا، سب کچھ، لیکن غریب مسکین اگر مر بھی رہا ہو نا تب بھی کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کے جانے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا، کسی کے نہ جاننے سے بھی کوئی اچھا نہیں ہو جاتا، لیکن ایک بات یاد رہ جاتی ہے، بھائی فلاں بندہ میری جو ہے نا مصیبت میں آیا تھا، او فلاں بندہ جب میں مصیبت میں تھا نا تو اگرچہ پیسوں کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے مدد تو نہیں کی تھی، لیکن یار آیا تھا، تسلی دی تھی، ایسی بات کی تھی جو دل کو لگی تھی، اور وہ بات آج بھی یاد رہتی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے نا، پھر بیچ بازار رستے میں کہیں پر مل جائے نا، تو آپ کو وہ نام ذہن میں نہیں آئے گا، او وہ فلاں بندہ ہے جس نے فلاں جگہ پر میری مدد کی تھی، او وہ فلاں بندہ ہے جس نے فلاں جگہ پر میرے لیے کیا ہے اچھی بات کہی تھی، مجھے مصیبت میں میرے کام آیا تھا۔ تو وہ جو آپ کا کام ہے نا، کیریئر، وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے، کسی کو ستایا ہے، ایسا ستایا ہے کہ بس اگر کہیں بیچ بازار میں آپ نظر بھی آ جائیں گے نا، اس کو نام ذہن میں نہیں آئے گا، کہے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے اتنا ستایا کہ ستانے کی بھی حد ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس ہر کوئی بندہ اپنے کیریئر کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں سب کچھ یاد رہ جاتا ہے۔ اب یہ آپ کی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اپنا کردار کیسے پیدا کرتے ہیں۔ آیا اچھائی کے ساتھ پیدا کرتے ہیں کہ اگر میں جاؤں تو لوگ کہیں کہ یار واقعی بندہ تھا، کیا ہے واقعی بندہ ایسا تھا کہ اگر کسی کو پریشانی آ جاتی، مصیبت آ جاتی، جیسا بھی آ جاتا تو کیا ہے وہ کھڑا رہتا تھا ساتھ، اگرچہ تعاون نہ کرتا، اس کی نہیں تھی، لیکن یار ہر اعتبار سے تسلی دینے کے اعتبار سے ساتھ میں ہوتا تھا، میرا اس کا یہی بھلا ہوتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔
علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔